بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن کا سبق نمبر 89 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 89 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 205، 206 اور 207 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ان رنگوں کو سمجھیے کہ ان رنگوں کا کیا مقصد ہے۔ ہمارے ترجمۃ القرآن کو سیکھنے کے دو اسلوب ہیں۔ ایک اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی ہم نے علامات کو دیکھ کے ترجمہ کرنا ہے، علامات کے ذریعے ہم نے ترجمے کو سمجھنا ہے۔ تو اس کے اندر جو 3 رنگ دیے گئے ہیں، اس میں جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ یعنی ایک باکس میں آپ کو اگر 3 رنگ نظر آتے ہیں تو ان 3 رنگوں کی الگ الگ علامات ہوں گی جن کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ تو دوسرا جو ہمارا اسلوب ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس کے اندر جو کالا رنگ ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے اندر جو الفاظ آئیں گے وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان کے اندر ان کو بولتے رہتے ہیں، یا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، جیسے یحب، محبت، حبیب، ٹھیک ہے، کیلا، قول، قائل، یہ سارے الفاظ اس نے دیے ہوئے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے اگر میں ایک ایک الفاظ کے بارے میں، یعنی مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ جو کالے رنگ کے اندر دوسرے اسلوب یعنی تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان میں کالے رنگ کے اندر الفاظ ہوں گے وہ الفاظ ہیں کہ جو اردو میں مستعمل ہیں، اور اسی طرح جو نیلے رنگ کے اندر ہیں تو اس دوسرے اسلوب کے اندر ان کو ظاہر کیا گیا ہے، وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار آتے رہتے ہیں، جن کو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، تو جو اور بار بار پڑھے جائیں وہ تو بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے سرخ رنگ کے، تو جو سرخ رنگ کے اندر ہے وہ نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اگر آپ ان علامات کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو معلم القرآن کے جو 15 سے 16 لیسن ہیں ایک پلے لسٹ کے اندر، ان کو ضرور پڑھیے، انشاءاللہ ان سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، تولا وہ لوٹتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں، ویہلک الحرث اور وہ تباہ کرے کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو، یعنی جو فساد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ اچھا نہیں لگتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جائے اس سے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت تو جما دیتا ہے اسے غرور، بالاسم گناہ پر، فحسبہ جہنم پس کافی ہے اسے جہنم، ولبئس المہاد اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یشتری کوئی ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رعوف بالعباد بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جو اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے اور اپنے اوپر جو باتوں میں اپنے آپ کو قسمیں اٹھا کے آپ کا مخلص بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اصل میں اندر سے صحیح نہیں ہے، وہ تو سخت جھگڑالو ہے۔ اور اب اس کا کردار جو ہے آگے مزید اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے تو کیا کرتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں، ویہلک الحرث اور وہ تباہ کرے کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ جب اسے کہا جائے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت تو جما دیتا ہے اسے غرور، بالاسم گناہ پر، فحسبہ جہنم پس کافی ہے اسے جہنم، ولبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ۔ من الناس اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یشتری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا وہ سودا کر لیتے ہیں۔ واللہ رعوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اسلوب نمبر 2 کے تحت اپنے سبق کو دیکھتے ہیں۔ تو اسلوب نمبر 2 کے تحت جب ہم نے سبق پڑھنا ہے تو ان رنگوں کے مطابق، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ فضول باتیں کر کے لوٹتا ہے یا اسے حکومت ملتی ہے، تو یہاں پہ واو جو ہے یہ اور واو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اذا جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے، اور تولا جو ہے یہ نئے الفاظ یا مشکل الفاظ میں سے جس کا معنی کیا ہے؟ لوٹتا ہے۔ سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور اس میں تباہ کرے کھیتی اور نسل انسانی کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اذا قیل لہ اتق اللہ، اور جب کہا جائے اسے کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزۃ بالاسم، تو پکڑ لیتا ہے، جما دیتا ہے اسے غرور گناہ پر، یعنی جو غرور ہے وہ اس کو جھکنے نہیں دیتا بلکہ گناہ کرنے پر اس کو جھکا دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، جو ایسا بندہ ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اسے جہنم، ولبئس المہاد، اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یشتری، وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگ بھی ہیں بیچ ڈالتے ہیں یا بیچ ڈالتا ہے نفس، و اپنے نفس کو، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر آیت نمبر 7 ہے ابتغاء، جس کا معنی چاہتے ہوئے، رؤوف بہت مہربان، اور اسی طرح آیت نمبر 206 کے اندر حسبہ، حسب، ٹھیک ہے، کافی ہے، لبئس المہاد، وہ برا ٹھکانہ ہے، اور العزت بالاسم، عزت معنی جو ہے وہ غرور ہے، اور اسم معنی گناہ ہے۔ جو آیت نمبر 5 ہے اس کے اندر ہے حرثہ، کھیتی، اور اس کی پہلی جو لائن ہے اس کے اندر ایک ہے تولا، لوٹتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر چند الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، زیادہ الفاظ بلیک یا نیلے رنگ کے اندر ہیں جو اردو کے اندر یہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے بارے سے اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو لائک اور دوستو احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔